السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احادیث جو ہیں یہ نماز کے بیان سے متعلق ہیں اور اسی کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث ہے نماز کا بیان، اور حدیث نمبر ہے 518/2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں جمعے سے جمعے تک اور کفر کے درمیان نماز کی دیوار حائل ہے، اور ترک نماز اس دیوار کو ختم کر دیتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ اس میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی نماز سے متعلق ہے کہ نماز کفر کے آگے ایک دیوار بن جاتی ہے۔ یہ نماز جو ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز سے لے کے اگلے جمعے کی نماز تک، یہ تمام نمازیں کفر کے آگے، ہمارے دین کے آگے اور کفر ہمارے دین کے بیچ میں ایک دیوار بن کر حائل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم جب تک ان نمازوں پر قائم ہیں تو کفر ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی کفرانہ خیالات، کوئی کفرانہ ماحول، کوئی کفرانہ وسوسے ہم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، یا اگر ہو بھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہماری نمازیں جو ہیں ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ دیوار بیچ میں نہ ہو، ان نمازوں کی دیوار بیچ میں نہ ہو، تو یہ وسوسے، یہ خیالات، یہ ماحول، کفرانہ ماحول، یہ ہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور ہمارے دین کو خراب کر سکتا ہے، دین سے ہمیں ہٹا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے۔ تو اس لیے اتنی اہمیت ہے ان نمازوں کی کہ یہ ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ تو اس لیے چاہیے ہمیں کہ ان کے بارے میں غفلت نہ برتیں، تاکہ ہمارے گرد ایک حصار قائم رہے جو ہمیں کفرانہ باتوں سے روکے۔ تو یعنی دوسرے الفاظ میں نماز ایک ڈھال بن جاتی ہے کفر کے آگے مومنوں کی۔ دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 525/8 ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو، روزے رکھو رمضان کے، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، اور داخل ہو جاؤ اپنے رب کی جنت میں۔ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ضمانت دی ہے کہ اگر یہ فرائض ہم ادا کر لیں، یعنی نماز ادا کر لیں، روزے رکھ لیں، اور پھر استطاعت کے مطابق اگر زکوٰۃ ادا کر سکیں زکوٰۃ ادا کریں، استطاعت ہو تو پھر ہم حج پر بھی جائیں، لیکن وہ استطاعت پر انحصار ہے۔ لیکن نماز اور روزہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہر حال میں کر سکتے ہیں، الا یہ کہ بیماری کا کوئی صورت ہو، ورنہ مال اس کے بیچ میں آڑے نہیں آتا۔ یہ تو ہماری جسم کی محنت ہے، ریاضت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر اس کی پابندی کر لیں ایک عام آدمی بھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ اس سے بڑی گارنٹی ہمیں بھلا اور کیا مل سکتی ہے۔ تیسری ایک حدیث اور ہے، نماز کا بیان، 555/16 نمبر ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو بھول جائے یا سو جائے نماز سے غافل ہو کر، تو اس کا بدل یہ ہے کہ جب یاد آ جائے تو فوراً پڑھ لے۔ بخاری و مسلم۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی سہولت ہے، یعنی
اگر ہم نماز کسی وجہ سے کسی نیند کی وجہ سے یا کسی مجبوری سے ہم اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں کسی وقت بھی، جب بھی ہمیں خیال آئے یا ہم نیند سے ہوشیار ہوں یا ہماری طبیعت بحال ہو جائے تو ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہم نماز ہر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں بیمار ہونے کی صورت میں، کہ یعنی اگر کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹنے کے بھی جو ہے نا ہم پورے اعمال نہیں کر سکتے ہیں، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی نماز تو بہرحال حالات میں پڑھنی ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی بھی ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات مصروفیت یا بعض اوقات کوئی اور پریشانی، کوئی حادثہ، تو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، تو ہم اس کو جس وقت بھی ہم فرصت ہو، موقع ہو، یا ہم نیند میں ہو تو نیند ہوشیار ہو جائے تو ہم وہ نماز ادا کر لیں، وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر باقی رہے گی، نہیں، وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اس لیے پہلی فرصت میں وہ جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث ہے مغرب کی نماز سے متعلق، یہ حدیث نمبر ہے 561/22۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک دین فطرت پر رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کریں۔ یعنی یہ ابو داؤد اور دارمی کی حدیث ہے۔ یہ بھی مغرب کی نماز سے متعلق ہے۔ حقیقت میں مغرب کی نماز ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب دن ڈوب جاتا ہے اور رات طلوع ہونے لگتی ہے، تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دل بے اختیار مائل ہوتا ہے کہ جو ہے نا نماز پڑھی جائے، اور اس لیے خاص طور سے اس کی جو ہے نا بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ دین فطرت پر رہے گی، امت دین فطرت پر رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کریں۔ یعنی یہ وقت جب آ جائے کہ سورج ڈوب جائے تو اس سے پہلے کہ رات تاریک ہو نماز مغرب کی ادا کر دینی چاہیے۔ یہ وقت بڑا ہی اہم ہے اور اس کو کسی طرح ٹالا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر عشاء کی نماز، رات جب گہری ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کی نماز آ جاتی ہے۔ تو اس لیے مغرب کے سورج کے غروب ہوتے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم مغرب کی نماز ادا کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اسی لیے اس امت کی تعریف بھی کی گئی ہے جو اس اصول پر چلتی رہے گی، اس کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے عشاء کی نماز سے متعلق، حدیث نمبر ہے 581/7۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت میں پڑھی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات عبادت کی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس میں دیکھیے عشاء اور فجر کی نمازوں کی برکتوں کا بیان ہے۔ یوں تو ہم گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جائز ہے، لیکن اگر عشاء کی نماز باجماعت ہم ادا کر لیں تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اتنا ثواب ہے اس کا کہ جیسے آدھی رات تک ہم عبادت کرتے رہے، اللہ کی عبادت مشغول رہے۔ حالانکہ ہم 15-20 منٹ کی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں عشاء کی، لیکن اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کہ ہم آدھی رات تک ہم جاگ کے ہم نے اللہ کی بات کی۔ پھر ٹھیک اسی طرح فجر کی نماز ہے، گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہی نماز ہم ہمت کریں اور مسجد جا کے باجماعت پڑھ لیں تو اس کا ثواب پھر ایسا ہے جیسے باقی آدھی رات بھی ہم نے اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ گھر میں بھی پڑھنے کا ثواب تو ملے گا یقیناً، اور فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن مسجد میں پڑھنے کا اجر دیکھیں آپ، اتنا بڑا اجر ہے کہ جیسے ہم نے باقی آدھی رات بھی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ یعنی اس طرح اگر عشاء اور فجر ہم جب باجماعت پڑھ لیں تو ایسے ہم کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا جیسے کہ ہم نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ بتائیے اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیں ہم باجماعت ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔